معزز محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ کیونکہ مضمون تھوڑا سا لمبا ہے، میں عموماً 40 منٹ گفتگو کرنے کا مزاج رکھتا ہوں۔ آج اگر 10 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں گے تو اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، تو آپ اگر محسوس نہ کریں تو یہ مضمون ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ 11 آیات پوری زندگی گزارنے کا نصاب ہے، اور ان آیات میں ہمارے لیے ایک فلاح کی زندگی کا تصور ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں بامراد کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے ہم فلاح پا سکتے ہیں، کیسے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو کسی شخص کو عطا ہوئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ جس کو یہ دولت مل گئی وہ خوش نصیب ہے، اور جس کو یہ دولت میسر نہیں آئی وہ ہواؤں میں اڑے، چرخ پہ جھولے، دنیا کی ہر آسودگی اس کی دہلیز پہ ہو، لیکن اس کا کوڑی مل نہیں ہے اگر اس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے۔ اور جس کے پاس ایمان کا چراغاں موجود ہے، اگرچہ وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، اس کا سامان زندگی بہت تھوڑا ہو، لیکن سینے میں ایمان کا نور موجود ہے تو پھر وہ خوش بخت ہے۔ ہاں، اگر اللہ کسی کو دنیا کی آسودگیاں بھی دے دے اور ایمان کی دولت بھی دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ لیکن یہ دعا مانگنی چاہیے، وہ دولت قارون نہ دے، دولت عثمان دے، تو دونوں جہاں کی بہتریاں نصیب ہو جائے۔ لیکن اگر دولت کی فراوانی ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر پلے کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے قیمتی اثاثہ ایمان کی دولت ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ دولت عطا کر دی ہے۔ دنیا پر سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی وہ دیدار الہی ہے۔ تو یہاں ایمان سے محروم حقیقی محروم ہے، اور وہاں دیدار الہی سے محروم حقیقی محروم ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ ایمان کے بعد دوسری چیز، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عجز و نیاز کرتے ہیں، عجز کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو یہ ایمان کے بعد دوسری چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احب المحبوبات الصلاۃ، یعنی حضور کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز محبوب تھی تو وہ نماز تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور اذان کہنے کے لیے ارشاد کرتے تو حضور کے کلمات نور سنیے، فرماتے قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور کے قلب کی تسکین ہے، اور سب سے زیادہ حضور کو محبوب عمل نماز تھا، اور نماز میں ایک خاص کیفیت میں حضور ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل ایمان جو فلاح پانے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کا حسن یہ ہے کہ وہ نمازوں میں